ان کی شخصیت ہماری اس نشست کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جس نے صحیح معنوں میں انقلاب پیدا کیا۔ باہر والوں نے بھی مانا ہے، پاکستان والوں نے نہیں، باہر والوں نے بھی، چونکہ میں علماء کے درمیان بیٹھا اور انہوں نے کہا واقعی اس نے ہر گھر کے اندر عشق رسول کی چنگاری کو جلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ آپ نے گفتگو بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ان کی شخصیت کا تعارف آپ کو کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں غیر جانبدار ہو کے گفتگو سننی ہے۔ نتیجے جو لوگ پہلے نکال لیتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ غیر جانبدار نہیں رہتے، غیر جانبدار ہو کے۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لیڈر ہیں نا، جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کو آپ ذہن میں لاؤ تو آپ کے ذہن کے اندر نا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ نکلتا ہے کرپشن۔ اس بندے کو ذہن میں لاؤ نا، نتیجہ عشق رسول نکلتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ غیر جانبدار ہو کے سوچو، ہیں کسی کو بھی آپ دیکھ لو، بندہ اب تو عوام کہتی ہے فلانے نے لوٹا، فلانے نے لوٹا، سب نے لوٹا، سب چور ہیں، لیکن اس بندے کی شخصیت کا تعارف یہ جب ذہن میں آتا ہے نا تو حوالہ ذہن میں عشق رسول کا آتا ہے، حوالہ آتا ہے محافظ ناموس رسالت۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جب اس بندے کا نام ذہن میں آتا ہے، یقین جانے اس سے بڑا حوالہ کیا ہے۔ جب اس بندے کا نام ذہن میں آتا ہے تو حوالہ یہ ذہن میں آتا ہے محافظ عقیدہ ختم نبوت۔ اور میں نے چونکہ ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق رہتا ہے، یہ میرے سامنے قرآن ہے، غلط بیانی نہیں میں نے کرنی، میں نے یقین جانے مسلک کے اہل تشیع کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بندہ بڑا دبنگ تھا۔ مسلک کے دیوبند کے جو شیوخ الحدیث ہیں، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ بندہ جو ہے وہ مرد کا بچہ تھا۔ میں نے مسلک کے اہل حدیث کے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا، اور اپنے تو خراج عقیدت پیش کرتے ہی ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے یار کہ مسلک کے اہل تشیع کے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، مسلک کے دیوبند کے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، مسلک کے اہل حدیث کے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں۔ ارے مین وجہ صرف اتنی ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کا مقصد اپنی زندگی کے اندر ہی سمجھایا کہ میری زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ بتاؤ مجھے، نہیں وہ سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا رہا؟ بتاؤ مجھے، اللہ کے بندوں صرف ان کا تعارف ایک ایسا خطیب نہیں ہے۔ جو لوگ اہل علم کے درمیان بیٹھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ جو شخصیت ہے بابا جی رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پکا حافظ بھی تھا۔ اور آپ کو پتہ کتنا پکا حافظ تھا؟ آپ کہا کرتے تھے فقیر اگر چاہے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا، ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پاس جب وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک فائل گئی تو اس میں جو ہے نا بابا جی کے ساتھ نا حافظ لکھا ہوا تھا، تو ان کو پتہ نہیں کس چیز نے تنگ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی رسپیکٹ کیوں دی جا رہی ہے، اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے۔ اور میں نے کہا میری بھی بڑی مختصر سی زندگی ہے، میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں جو چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے لوگ اب ان کو دیکھ لیں تو لوگ تانے دیتے ہیں تم فلانے ہو، تم فلانے ہو۔ اور ہمارے ملک پاکستان کا جڑا انصاف کا نظام ہے نا، دنیا میں 150 سے بھی اوپر والا نمبر ہے۔ نام سے حضور کے نام پر ملک لیا گیا ہے اور انصاف کا نظام 150 سے بھی اوپر ہے۔ اور دیکھو کتنی تکلیف ہوئی کہ حافظ کیوں لکھا گیا ہے۔ اور بھائی یاد رکھنا وہ صرف حافظ نہیں تھے، وہ بندہ بہترین عالم بھی تھا، اور طلباء اس بات کو جانتے ہیں، میں نے تو ان کی کتاب پڑھی ہے دورہ طالب علمی کے اندر، وہ بندہ صرف کا امام بھی تھا، نحو کا امام بھی تھا، شیخ الحدیث بھی تھا، شیخ التفسیر بھی تھا۔ آپ کے ملک کے پاکستان کے بڑے بڑے علماء علامہ خاور حسین نقشبندی وہ بھی ان کے شاگرد تھے، میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ صرف ایک مقرر نہیں تھا، وہ حافظ بھی تھا،
وہ عالم بھی تھا، وہ شیخ الحدیث بھی تھا، وہ شیخ التفسیر بھی تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے اور جتنے لوگوں کی تقریروں کو سنا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بندہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب اپنی گفتگو میں کہا، وہ کہتے ہیں جب بات مدینے کی آتی تھی، بڑے بڑے لوگ مدینے جاتے تھے، تو وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ او یار اے منہ لے کے جانا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر۔ یہ اس بندے کا معیار تھا کہ وہ بندہ حضور کے نام پر گھسیٹا جاتا رہا، حضور کے نام کے اوپر تشدد وہ برداشت کرتا رہا۔ مل پیا کہ نہیں پیا؟ تساں اے عرسان لگا میں تو گیا جائے عرس دے ہوتے، میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی دیکھا لوگ اپنے اپنے علاقے تو بستر لے کے آئے اور سڑک دے ہوتے بستر پا کے تے سوتے دے ہون۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پاگل ہیں؟ یہاں تو حضرت والا کی کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے جڑا رنگ وہاں پر دیکھا نا عرس مبارک کے اوپر، بھائی وہ ایک بندہ جملہ کہا کرتا تھا، یقین جانو جب بندہ اللہ کا ولی کوئی جملہ بولتا ہے نا تو رب اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے مالکاں واسطے کام کریے نا تے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جڑی بات رکھنے لگا